الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں اختیار دیا گیا کہ آپ ان دونوں کاموں میں سے جو چاہیں اختیار فرمائیں، پسند فرمائیں، تو آپ نے ان دونوں کاموں میں سے جو آسان کام تھا اس کو اختیار فرمایا۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی اس کا مفہوم اور خلاصہ بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر یہ کہ اللہ کے حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا اللہ کی حد قائم کرنی ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس سے بدلہ لیا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ کہ آپ کو دو باتوں کا جب اختیار دیا جاتا تھا ان میں سے آپ جو آسان ہوتی تھی اسے اختیار فرماتے تھے۔ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی بہادری یہ ہے کہ جو زیادہ مشکل کام ہے اس کو اختیار کرنا یہ زیادہ بہادری ہوئی، بلکہ یہ اپنی عاجزی دکھلانا بھی ہے کہ یا اللہ آپ کے سامنے ہم کیا بہادری دکھائیں گے اور آپ کے سامنے ہم کیا دعویٰ کریں گے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کیا تاکہ آسان کام کو ہم اختیار کریں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کو کر نہیں سکتے تھے، بلکہ آپ کے لیے تو بہت آسان تھا، آپ تو کر سکتے تھے اسے، لیکن آپ نے ایک تو ہمیں یہ بات سکھلائی کہ جو آسان کام لگے وہ کام اختیار کر لو، اپنی طاقت سے زیادہ، گنجائش سے زیادہ ایسا کام اختیار نہ کرو جو تمہارے لیے مشقت کا ذریعہ ہو، بلکہ جو آسان ہو۔ اب سفر کے اندر آدمی کو اختیار ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور روزہ نہ رکھے تو یہ بھی اختیار، حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا۔ سفر تھا آپ کا مدینے سے مکہ مکرمہ کا، اب روزہ تو رکھ لیا لیکن دن میں بڑی سخت گرمی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن زبان سوکھ گئی ہیں، خشک ہو گئی ہیں، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا، حالانکہ آپ خود بھی روزے سے تھے، تو آپ نے یہ کیا کہ پانی منگایا اور سب کے سامنے وہ پانی پی لیا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ سفر کی حالت میں کیونکہ دونوں چیزوں کا اختیار ہے، تو اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، سفر مشقت والا ہے، تو اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھے۔ تو آپ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ایسا عمل کیا کہ خود بھی پانی پی لیا، جس سے باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کے بعد یہ آسانی ہو گئی کہ انہوں نے بھی روزہ کھول لیا۔
تو اگر ایسی صورت ہو جائے کہ حلق میں کانٹے پڑ جائیں، جان کے لالے پڑ جائیں، تو ایسی صورت میں روزہ کھولنا جائز ہے۔ تو بہرحال اصل تو یہی ہے کہ دو جب کام پیش کیے جائیں ان میں جو سہولت والا ہو اسے اختیار کر لے۔ اب کوئی آدمی اگر سفر کر رہا ہے اور سفر کی شرعی مقدار جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی اتنا سفر کر رہا ہے، 48 میل کا سفر مثلا ہے، تو یہ شرعاً مسافر ہوگا، 48 میل یا اس سے زیادہ کا جو آدمی سفر کر رہا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، وہ چاہے روزہ رکھے یا چاہے افطار کر لے۔ سفر اگر سہولت والا ہے تو رکھ لینا چاہیے، اور اگر یہ پتا ہو کہ بھئی سہولت نہیں رہے گی، مشکل پیش آئے گی، تو نہ رکھے تو بھی۔ لیکن اگر سفر کر رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ سفر سہولت والا ہے، نہ رکھے تب بھی اختیار، یعنی گناہ نہیں ہوگا سفر کی حالت میں اگر آدمی روزہ چھوڑ دے۔ البتہ جب سفر ختم ہو جائے بعد میں، رمضان کا روزہ ہے تو بعد میں پھر اس کو قضا کر لے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ اس لیے تھا تاکہ ہم جیسے لوگوں کو سہولت حاصل ہو جائے اور آسان کام کو ہم اختیار کریں، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام انجام نہیں دے سکتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا آپ کئی دن بھوکے بھی رہتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے آپ کے طریقے کو اختیار کرنا چاہا کہ آپ نے جب یہ کام کیا تو ہم بھی کریں۔ کسی نے کہا کہ ہم آج کے بعد گوشت نہیں کھائیں گے، کسی نے کہا ہم یہ دن میں روزے رکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور ساتھ میں آپ نے فرمایا مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے، میرا اللہ پلاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ بھی کھولتے تو اللہ آپ کو کھلا دیتا، پلا دیتا، پتہ بھی نہ چلتا آپ کو۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی سہولت کے لیے یہ عمل کیا۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ وہاں تو آپ نے درگزر سے کام لیا، معاف کر دیا، حلم اور بردباری کو اختیار کیا۔ ہاں اگر معاملہ ایسا ہوتا کہ دوسرے کے حق کا معاملہ تھا یا اللہ کی حدود کو قائم کرنے کا معاملہ تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی سفارش نہیں سنی، نہ قبول کی، بلکہ ایسی صورت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ کو معلوم ہے قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون نے جو صاحب ثروت تھی اور بڑی باروب خاتون تھی، انہوں نے ان سے جرم سرزد ہو گیا، چوری کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب ان کو اس بات سے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ ہمارا قبیلہ بدنام ہو جائے گا، ہماری قبیلے کی عورتیں بدنام ہو جائیں گی، تو کوئی صورت سفارش کی نکالنی چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے مشورے ہوئے، کسی نے حضرت زید کا نام دیا کہ ان کے جو بیٹے ہیں حضرت اسامہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہیں، یعنی منہ بولے، چونکہ حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے تو ان کے جو بیٹے ہوئے آپ کے منہ بولے پوتے ہو گئے۔ تو بعض اوقات اصل سے زیادہ فرع سے محبت ہوتی ہے، آدمی اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد کی اولاد سے اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر حضرت اسامہ بن زید جا کر سفارش کریں تو ہو سکتا ہے چونکہ آپ کو ان سے بڑی محبت ہے تو آپ شاید بات مان لیں اور سفارش قبول فرما لیں اور ہاتھ کٹنے سے رہ جائے۔ چنانچہ حضرت اسامہ کو بھیجا گیا تاکہ آپ کے پاس جا کے سفارش کریں۔ حضرت اسامہ نے موقع دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے اور ندامت کا اظہار کر رہی ہے، اگر اس سے یہ سزا ساقط کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہی غصے میں آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے حدود میں دخل دیتے ہو، یعنی جہاں حد قائم کرنے کا حکم آ گیا وہاں تم کہتے ہو کہ یہاں میں درگزر سے کام لوں۔ غصے کی ایک حد ہے، آدمی اپنی ذات کے لیے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جہاں اللہ کے حد کا معاملہ آ جائے یا کسی دوسرے کے حق کا معاملہ آ جائے وہاں پر کیفر کردار تک اس کو پہنچانا چاہیے تاکہ عبرت ہو اور آئندہ کے لیے یہ چیز رک جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بات فرمائی وہ یہ بھی تھی جس کا حاصل و خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں وہ اسی لیے ہلاک کی گئیں کہ ان کا جب کوئی بڑا آدمی کوئی چوری کا معاملہ کر لیتا، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، لیکن جب کوئی غریب آدمی سے گناہ سرزد ہو جاتا
اسے جرم میں پکڑ لیا جاتا، اسے سزا دی جاتی۔ اور آپ نے پھر اس وقت یہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور وہ ثابت ہو جاتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ مطلب یہ تھا کہ اس میں میں کسی کی سفارش نہیں سنوں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ معاف کرنے کی بھی ایک حد ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت معافی ہے۔ اپنی ذات کا جہاں تک معاملہ آپ نے انتقام نہیں لیا، لیکن جب معاملہ کسی اور کا آ جائے، مثلا کوئی شخص ہے وہ چوری کا پروگرام بنا رہا ہے، منصوبہ بنا رہا ہے ڈاکہ ڈالنے کا، اب لازم بات ہے کہ جہاں ڈاکہ ڈالے گا وہاں پر نہ جانے کس کا مال لوٹے گا، ہو سکتا ہے کسی کو مار بھی ڈالے جان سے۔ اب یہاں دوسرے کا حق آ گیا تو ایسے شخص کو معاف کرنا یا چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ اسے گرفتار کرایا جائے، پکڑوایا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ تو جہاں دوسرے کا معاملہ آ جائے وہاں معاملہ اور ہے، جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے آپ معاف کر دیجیے۔ اس کو اور مثال سے سمجھ لیجیے، ستر پوشی اچھی چیز ہے، کسی آدمی سے کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی عیب اس میں ہے، آپ ستر پوشی کر رہے ہیں، پردہ پوشی کر رہے ہیں، اس کو بتا نہیں رہے دوسروں کے سامنے، ذلیل نہیں کر رہے، بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ لیکن یہ معاملہ بھی ہر جگہ کا نہیں ہے، کوئی آدمی اگر ایسے گناہ میں مبتلا ہے جو اس کی ذات تک ہے، اس کا اثر کسی اور تک نہیں پہنچتا، تو ایسے موقع پر اگر آپ کو پتہ چل جائے اور صدر پوشی کر لیں اور کسی کو نہ کہیں تو انشاءاللہ اس پہ اجر۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا گناہ کر رہا ہے کہ جس سے دوسرے کا حق بھی متاثر ہوگا یا دوسرے کی ذات تک وہ پہنچتا ہے، کسی کے بارے میں خدا نہ کرے کوئی جو ہے وہ کسی کی عزت سے کھیلنے کا ارادہ کر رہا ہے، کوئی اور ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ ستر پوشی نہیں، پھر ایسے کو تو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ اور لوگ اس کے شر و فتنوں سے محفوظ ہوتے رہ سکیں۔ اور بھی اسی طریقے سے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کسی معاملے کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے، غالباً جہاد کا سفر تھا یا کہیں تشریف لے گئے تھے، جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری خواتین کی فطرت ہے یہ کہ اپنے گھر کو بنانا، سنوارنا، سجانا، یہ ان میں اللہ نے فطرت رکھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پردہ جو اس پر گھوڑے کی ایک تصویر تھی وہ لٹکا لیا، غالباً کسی دیوار پر یا چبوترا تھا وہاں پر لٹکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے وہ پردہ دیکھا اور اس پر تصویر دیکھی تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آپ رک گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ میں آپ کے غضب سے اور اللہ کے غضب سے میں پناہ مانگتی ہوں، یعنی اللہ کے آپ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں، یعنی کوئی ایسا عمل جس سے آپ ناراض ہو جائے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے، لیکن مجھے یہ بتایا جائے میرا کیا قصور ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، آپ گھر میں داخل نہیں ہو رہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم دیکھ رہی تم نے پردہ لٹکایا ہے اور اس پردے پر گھوڑے کی تصویر ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی تصویر گھر میں لٹکی بھی ہو اور وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں ایسے گھر میں داخل ہوں جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جبکہ میرے پاس تو رات دن فرشتوں کی آمد و رفت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً اس پردے کو ہٹا دیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ہٹا دیا۔ تو دیکھیے جہاں ایسا موقع ہو آپ نے وہاں پر ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کی، کیونکہ اگر اس کی اجازت دے دی جاتی کہ چلو بھائی بیوی کی دلداری کے لیے، دل جوئی کے لیے، تو یہ قانون بن جاتا، پھر اس کے بعد پھر ہر آدمی جو ہے وہ اس معاملے کو کرتا۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ جاندار کی تصویر جائز نہیں، تصویر کھینچنا بھی جائز نہیں۔ یاد رکھیے اس پہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور جب سے موبائل آیا ہے اب چونکہ وہ معاملہ کچھ اور ہے، اس میں کوتاہیاں انتہا درجے کی ہو رہی۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص مصور ہے قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جو تصویر تو نے بنائی ہے اس میں جان ڈال۔ اب لازم بات ہے وہ جان تو ڈال نہیں سکے گا، اسے قدرت نہیں ہے اس پر،
تو اللہ تعالیٰ کو اسے سخت سزا دیں گے. تو اس لیے تصویر کشی سے بچنا چاہیے. آج ہماری بدنصیبی ہے کہ آج نہ ہم مسجد میں یہ چیز چھوڑتے، نہ حرم شریف میں، نہ مسجد نبوی میں. وہاں پر موقع ہوتا ہے اللہ سے لو لگانے کا، ہمارا سارا وقت اس میں گزرتا ہے کہ ہمیں تصویر سے بس، اگر طواف بھی کر رہے ہیں تو تصویریں بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پہ حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں سلام پڑھنے کے لیے، اور وہاں بھی یہ کہ تصویریں کھینچ رہے ہیں. یعنی سخت ترین گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں جب سے تھوڑی سی جو ہے وہ نرمی برتی گئی، اسی لیے علماء کرام یا پہلے زمانے میں لوگ جو سختی کرتے تھے، یعنی جو امور مباح بھی ہوتے تھے ان میں بھی وہ سختی کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کو ذرا سا راستہ ملے وہ پورا راستہ اس میں نکال لیتے تھے. آپ جس طریقے سے گاڑی میں اگر کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے تو وہ آہستہ آہستہ ایک پاؤں رکھا تھا پھر دوسرا رکھ لیتا ہے. جب دونوں پاؤں رکھ لے تو وہ بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتا ہے، اور بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو لیٹنے کی جگہ. تو یہ ہمارا طریقہ ہے. تو اسی لیے تھوڑی سی جگہ بھی اگر آدمی کو مل جاتی ہے تو وہ پھر اس سے سوراخ سے، اس راستے سے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب علماء نے تو ایک مسئلہ دوسرا بیان کیا تھا کہ بھئی موبائل کی جو تصویر ہے وہ تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں. یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کام کیا کرو، بلکہ یہ بات بتائی کہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ یہ عکس ہے. تصویر وہ ہے کہ جو جب تک اس کو مٹایا نہ جائے، جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے وہ ختم نہ ہو. لیکن چونکہ یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے فوراً، تو اس لیے انہوں نے اس کا حکم بتایا کہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو اتنا عام کر لیا، کم از کم مساجد میں تو ہم گریز کریں، مسجد نبوی میں تو گریز کریں. اور دوسری بات ہے اگر کسی نے کھینچ بھی لی ہے تو اس کو اگر وہ موبائل کے اندر ہی رہنے دیں، پرنٹ نہ نکالیں، تو تب بھی کسی حد تک گنجائش. لیکن اگر گنجائش ختم کر دیں ہم اور اس کے پرنٹ نکال لیے تو پھر ناجائز اور حرام، پھر وہی حکم آ جاتا ہے تصویر پر. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر وہ تصویر نہ محرم دیکھ رہے ہیں، مرد کی تصویر ہے عورتیں دیکھ رہی ہیں، عورتوں کی تصویر ہے مرد دیکھ رہی ہیں، تو یہ بھی ناجائز اور حرام. تو ایک قباحت نہیں ہے، بے شمار قباحتیں ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم حدود کو قائم نہ رکھ سکیں تو اس کو پھلانگنے کی کوشش نہ کریں. تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا کہ اب اس جو گھوڑے کی تصویر تھی اس کو آپ نے مٹا بھی دیا، اور بعض بات میں کہ آپ نے پردہ ہی ہٹا دیا. البتہ اس سے اتنی بات پتہ چلی کہ جاندار کی تصویر تو جائز نہیں، لیکن جو ایسی سینریاں ہوتی ہیں جیسے مسجد کی تصویر ہے، کوئی درخت ہے، مینار ہے، پہاڑ ہیں، باغات ہیں، یہ بھی تصاویر ہیں. تو ان تصاویر کو بنانے میں، رکھنے میں، لگانے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس میں یہ جاندار نہیں ہے. جاندار کی تصویر چاہے وہ انسانوں کی ہو، جانوروں کی ہو، جو جاندار ہیں ان کی تصویر جائز نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. البتہ جو جہاں ہم مجبور ہیں، جیسے ہر جیب میں نوٹ ہیں اور نوٹ پر تقریباً تصویریں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو جہاں ہم مجبور ہیں اور حکومتی احکامات ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے شناختی کارڈ بنوایا ہوا ہے یا پیسے ہماری جیب میں رکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل مواخذہ نہیں ہوں گے، اور اللہ چاہا تو اس پر اللہ تعالیٰ معاف ہمیں فرما دیں گے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں بعض اوقات جو ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں وہ معاف ہوتی ہیں، لیکن جس میں ہمارا اپنا اختیار ہے، خالی یادگار کے طور پہ نکاح سے فارغ ہوئے مسجد میں کھڑے ہو کے گروپ فوٹو بنوا رہے ہیں، تو بھائی مسجد کے ویسی ادب کے خلاف ہے. یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عبادت گاہ نہیں بلکہ ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ ان تصویروں کو وہ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، مختلف جگہوں پر اس کی تشہیر کی جاتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ خود بلکہ پوری دنیا کو دعوت نظارہ دی جاتی ہے. پھر بعض لوگ تو صرف مردوں کی تصویر، بعض اپنی بیویوں کی تصویریں بھی ڈال دیتے ہیں، خاندان کی تصویر ڈال دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایک جرم جو ہے وہ کئی جرائم کی پیش بندی اس کا سبب ہو جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. تو میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں ایسا معاملہ آیا جہاں دوسرے کا حق ہو یا اللہ کی کوئی حد سامنے آتی ہو، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی نرمی نہیں برتی اور نہ آپ نے وہاں درگزر سے کام لیا، بلکہ اللہ کے حدود کو قائم کیا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں سے گریز کرنا چاہیے. جہاں کہیں ایسے امور پیش آ جائیں
کہ جس میں اللہ اور رسول کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ڈھٹائی کے ساتھ جو گناہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک یہ کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس پر ڈھٹائی کے ساتھ کر رہا ہے، اگر کوئی منع کرے تو اور زیادہ اس گناہ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کی جو ڈھٹائی ہے شرعاً یہ بالکل ہی گوارا نہیں، اس سے بالکل انتہا درجہ منع بھی کیا گیا ہے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عذاب کو لانے کا سبب بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی بے شرمی کی ساری حدیں پار کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ہو، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں بھی ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ صاحب ہم نے تو معاف کر دیا، کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی مانتا نہیں ہے۔ جس حد تک آپ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں کریں۔ نمازوں کے معاملات ہیں، وہاں پر بھی اب بالغ اولاد ہے تو لازم بات ہے کہ اپنی کی ہوئی ذمہ دار، لیکن نابالغ اولاد ہے تو ان کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ان کو نماز کے لیے اٹھانا اور لانا یہ ہماری ذمہ داری۔ کبھی اگر وہ اٹھا لیا اور وہ نہیں آ سکے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک ہو سکے، جس حد تک ہو سکے ہمیں تربیت کرنی چاہیے ان کی۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر ایک آدمی راعی ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو والدین سے اولاد کے بارے میں ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں ہوگا۔ تو جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، اختیار چلتا ہے، اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہیں تھوڑا سا غصہ کر کے، کہیں محبت و پیار سے ہمیں جو ہے وہ ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے، کھلم کھلا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ان کی کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنی میں اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی تربیت کریں، اور وقتاً فوقتاً انہیں بٹھائیں۔ کبھی یہ بات کہیں کہ دیکھو بھائی نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ان سے تھوڑا سا اظہار ناراضگی بھی ہو تاکہ وہ یہ بات سمجھیں کہ بھئی یہ والد کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے یہ معاملہ۔ تو بہرحال یہ کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ آخرت سے بچنے کا سبب بن جائے گا۔ لیکن جو لوگ بالکل ہی آنکھ بند کر رکھی ہے اور وہ صرف اپنی نماز پر خوش ہیں کہ ہم صف اول میں بیٹھ جا کے نماز پڑھتے ہیں، باقی ان کے اولاد چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس کی وہ فکر بھی نہیں کرتے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذے سے بچ نہیں سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو الگ بات ہے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ اسے کسی کام پر کوئی مجبور کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ قاعدے اور ضابطے یہی ہیں، تو قواعد و ضابطے کی تو ہمیں پابندی کرنی چاہیے، باقی پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ البتہ اتنی بات صحیح ہے کہ مار پیٹ سے یا سختی ایسی نہ کی جائے کہ جس سے اولاد کے دل میں نفرت ہو، انہیں وقتاً فوقتاً کہا جائے، کہتے رہنا چاہیے، بعض اوقات اپنے ساتھ بھی لے کر آ جائے آدمی، لیکن یہ کہ بعض اوقات بہت زیادہ جب ہم انہیں کہتے ہیں اس سے اشتعال پھیلتا ہے تو اور زیادہ ضد پیدا ہو جاتی ہے، بعض طبیعتوں میں ضد ہوتی ہے، تو جہاں ایسا معاملہ ہو پھر اس کو ذرا کبھی کہہ دیں کبھی نہ کہیں، کیونکہ جب وہ بالغ ہیں تو بالغ ہونے کے بعد ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے۔ ہاں نابالغ ہونے تک ہم ذمہ دار ہیں ان کو سیدھے راہ راست پر چلانے کے، لیکن جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ خود اپنے عمل کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر وہ بات سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے اپنے عمل کا کہ وہ خود ذمہ دار۔ اسی طریقے سے گھر کا بڑا کہہ دیتا ہے کہ دیکھو کل میں قیامت کے دن نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا، تو اپنی تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے، بتا بھی دے کہ میں تمہیں بار بار نماز کے لیے کہتا ہوں، تم نماز کے لیے آتے نہیں ہو، چلتے نہیں ہو، نماز پڑھتے نہیں ہو، تو تھوڑا سا کبھی ناراضگی کا بھی اظہار کریں، لیکن ہر وقت یہی نہ کریں کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہی کام کرتے رہیں، ایسی صورت میں بھی نفرتیں پیدا ہوں گی دل میں اور بجائے اس کی اصلاح کے گڑبڑ ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد تھے، آپ سب حضرات بھی جانتے ہوں گے، میں اس وقت نام نہیں لیتا، لیکن ان کا ایک بیٹا تھا، تو شروع میں وہ گھر میں اسے رکھتے تھے، وہ حالانکہ پوری طور پر دین پر نہیں چلتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس بچے سے سختی نہیں کی، کہتے رہتے تھے کبھی کبھی لیکن سختی نہیں کی، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ جب والد کا انتقال ہو گیا تو وہ جوان تھے، شادی ان کی 2-3 سال ہوئے تھے ہوئی تھی، تو بچے تھے چھوٹے تھے بالکل،
لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنے سارے بچوں کو حافظ عالم بنایا اور مفتی بھی بنایا. یعنی خود بے شک وہ پیچھے رہے لیکن والد کے انتقال کے بعد بلکہ والد کی زندگی میں داڑھی بھی رکھ لی اور اپنے بچوں کو سب کو دیندار بنایا. ان کے بچے موجود ہیں ماشاءاللہ اور عالم حافظ مفتی بھی ہیں. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی سمجھ میں بھی ہمارے باپ نے نرمی بھی کی, سمجھایا بھی, تو کبھی نہ کبھی ان کی سمجھ میں بات آتی ہے. آخر کوئی تو بات تھی کہ والد پیچھے لگے رہتے کہتے رہتے. تو یہ وعد و نصیحت بڑے کام کی چیز ہے, کرتے رہنا چاہیے, لیکن اس میں جو طریقہ اختیار کریں وہ یہ ہو کہ سامنے والا مشتعل نہ ہو. بس اس کو محبت سے, پیار سے, تدبیر سے, حکمت سے آدمی راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. تو سارے دنیا سے ہم جب نرمی اختیار کرتے ہیں تو اپنے بچوں سے ہی کیوں ہم سختی کریں ہر وقت. البتہ اتنا کہ چونکہ ان پر ہمارا ایک طرح کا زور بھی ہوتا ہے تو کبھی تھوڑی سی سختی بھی کر لی, لیکن ہر وقت سختی مناسب نہیں. اسی طریقے سے گھر کی خواتین پر بھی, وہاں پر بھی ہر وقت سختی مناسب نہیں ہے, لیکن ان کو وقتاً فوقتاً کہتے رہنا چاہیے تاکہ بالکلیہ آدمی ڈھیل نہ دے دے کہ جو مرضی کرو بھائی. یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ اس میں غصے کی ایک حد بتائی ہے اور نہ معاف کرنے کی بھی ایک حد بتا دی کہ معافی کی ایک حد ہے, لیکن وہاں تک جہاں تک آپ کا حق اگر کوئی متاثر ہو رہا ہو آپ اپنا حق معاف کر دیں, لیکن جہاں دوسرے کا حق آ جائے یا اللہ کا حق آ جائے وہاں ہمیں معافی کا کوئی اختیار نہیں. وہاں پر بس پھر اللہ کے ثبوت کریں اس معاملے کو, کیونکہ بات چیز ایسی ہیں کہ اس کی سزا کا ہمیں اختیار نہیں, وہ پھر حکومت کو اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے, ہمیں نہیں. تو اس لیے بات چیزیں ایسی ہیں, البتہ جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے اپنے اختیار کو کام میں لانا چاہیے اور اس میں ہمیں ان کی اصلاح کی فکر بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے اور جو ہم میں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے دور فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اگر اچھے اعمال ہمیں اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں بھائی رضوان صاحب, وہ آغا خان میں داخل ہیں, اور بھی فیملی کے ان کے دو ایک افراد ہیں وہ بھی داخل ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے نمازی بھائی صدیق غازی صاحب تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اور ہم میں, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں یا اللہ آپ بیماروں سے بھی واقف ہیں, بیماریوں سے بھی واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کمزور ہیں, ہمیں قوت اور طاقت عطا فرما. یا اللہ بہت سے معاملات کے اندر ہم کمزوری اختیار کرتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہمیں جسمانی قوت بھی عطا فرما دیجیے, روحانی قوت اور طاقت بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ نیک کام پر ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ اچھے کام اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے, ہماری اولاد کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے, ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دیجیے, جو کمی کوتاہیاں ہم میں انہیں دور فرما دیجیے. ہمارے ملک میں اے اللہ امن و امان قائم فرمائیے, ہر شر سے فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ بے دینی کا جو سیلاب ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیجیے, دین کی ہوائیں چلا دیجیے, دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.